ایک اللہ کے ولی کا نام آپ نے سنا ہوگا، میرے کو یقین ہے آپ نے سنا ہوگا، بھلے آپ یہاں رہتے اور گجرات بہت دور ہے لیکن بلکہ راجستھان بھی بہت دور ہے، لیکن آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، اجمیر والے بابا۔ واہ واہ واہ، قربان جاؤ آپ پر، بولو نا کون؟ اجمیر والے بابا، خواجہ معین الدین۔ محبت کرتے ہو؟ ارے اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہو تو پھر کائے کو دیر لگاتے ہو بولنے میں؟ بولو نا بھائی، محبت کرتے ہو نا؟ میں نے کن کا نام لیا؟ اجمیر والے بابا، خواجہ معین الدین۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کو کبھی ٹائم دو نا اور اتنا بولو خالی۔ اب یہاں تو عنوان ہی دے دیا، سیرت النبی پر بھی بیان کرنا ہے، عظمت اولیاء پر بھی بیان کرنا ہے، شان اولیاء پر بھی بیان کرنا۔ ارے بھائی گجرات آؤ، ایک ایک اللہ کے ولی پر ہم 3 گھنٹہ بولتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ ولیوں سے ہم کو محبت عطا فرمائے اللہ۔ ہاں بھائی، یہ اجمیر والے بابا، کتنے ہمارے بھائی اجمیر گئے بھی ہوں گے؟ بولو نا، ارے گئے ہوں گے نا؟ تو ڈرتے گئے کو؟ میں بھی گیا ہوں، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے ولی کے پاس جاؤ، یہ دعا کرو، اللہ جو محبت رسول کی انہیں دی ہے ان کے ذریعے اللہ میرے کو بھی عطا فرما دے۔ بولو بولو نا آمین، بولو نا۔ ارے بولو نا، اجمیر والے بابا کون؟ خواجہ۔ میں ایک عجیب بات بتا رہا ہوں، بہت عجیب بات، بھائی سب سن رہے ہو نا؟ سب سن رہے ہو نا؟ بہت عجیب بات۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی اجمیر میں ایک مرتبہ 50 مریدوں کو جمع کیا۔ کتنے مریدوں کو جمع کیا؟ جلدی نہیں بتاؤں گا۔ 50 مریدوں کو جمع کیا، سارے مرید جمع ہوئے۔ حضرت کیا کرنا؟ حضرت نے اتنے پیار سے فرمایا تیاری کرو، ہمیں جانا ہے، گاؤں گاؤں جانا ہے، قریہ قریہ جانا ہے، دیہات دیہات جانا ہے، بستی بستی جانا ہے، علاقے علاقے میں جانا ہے، شہر شہر جانا۔ سب نے کہا حضرت لیکن کیوں جانا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کرتا۔ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا جب تک خواب میں اپنے نبی سے مشورہ نہیں کرتا۔ چلو میرے ساتھ میں تیار ہو جاؤ۔ مجھے پتا چلا ہے کہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات، یہاں پہ سب لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے۔ فجر کی نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، ظہر عصر مغرب کی نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا رہوں اور میرے نبی کی امت نماز نہ پڑھے، یہ قیامت میں جواب دینے والی بات ہوگی۔ اس سے تیاری کرو، ہمیں سب کو جانا ہے۔ گاؤں میں بھی جائیں گے، قریہ میں بھی جائیں گے، دیہات میں بھی جائیں گے، علاقوں میں بھی جائیں گے، شہروں میں بھی جائیں گے، اور نکلے ایک ہی آواز کے ساتھ، نماز پڑھو، لا الہ، نماز پڑھو۔ اب بتاؤ یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ نہیں؟ آج اگر میرا پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، قیامت میں اللہ میرے کو پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ اگر نماز پڑھنا فرض ہے، بولو بے شک، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا مالداروں کے لیے، حج کرنا امیروں کے لیے، اسی طرح بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، بولو وہ بھی فرض ہے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کوئی سنت نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن کریم میں 4 پارہ رکوع نمبر 2، سب باتیں قرآن پاک سے۔ بولو قرآن پاک میں پارہ نمبر، رکوع نمبر، پڑھو نا میرے ساتھ میں، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تم بہترین امت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا اور اللہ پر ایمان لانا۔ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف سے کتنے مریدوں کو لے کر نکلے؟ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات، علاقہ علاقہ، شہر شہر، بستی بستی گئے۔ مجھے صرف ایک بات بتانا، بہت سارے گاؤں میں گئے، ایک گاؤں میں جب 50 مریدوں کو لے کر گئے نا تو دیکھا سارا گاؤں باہر آ کے کھڑا ہے، ایک طرف مرد کھڑے، ایک طرف عورتیں اور بچے، ایک طرف سارا سامان ہے۔ بھائی تو کسی کو بھی تعجب ہوگا کہ بھائی میں تو گاؤں میں جا رہا ہوں اور گاؤں والے خود باہر آ گئے۔ بھائی جیسے میں یہاں علاقے میں آیا، اگر آپ سب لوگ باہر ہوتے تو میں یہاں آتا؟ ارے بھائی جن سے باتیں کرنی وہی باہر ہے تو میں اندر کیوں آؤں؟ اب خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑے تعجب سے کہا ارے ہم تو آپ کے گاؤں میں آ رہے تھے، نماز کی باتیں کرنی تھی، آپ لوگ سب باہر آ گئے۔ تو سارے مردوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو کہا حضرت آپ بھی اندر نہیں آئیں گے؟ کہا کیوں، کیا پرابلم ہے؟ کہا پرابلم کچھ نہیں ہے، ہمارا گاؤں اور جنگل ملا ہوا ہے۔ بولو ہمارا گاؤں اور جنگل میں آگ لگ چکی ہے، اور جنگل میں جب آگ لگتی ہے اتنی خطرناک
آگ لگتی ہے وہ لکڑے سے لکڑے جلتے جاتے، درختوں سے درخت جلتے جاتے، پتوں سے پتے اور وہ آگ اتنی طوفان کی طرح اٹھی ہے، اتنی طوفان کی طرح اٹھی ہے کہ وہ آگ جلتے جلتے ہمارے گاؤں میں آئے گی. ہم سارے گاؤں کے باہر آ گئے، ہم نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، ہمارا گھر جل جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اور اگر آگ قریب آئے گی تو ہم یہاں سے بھی بھاگیں گے. حضرت آپ کو بھی بھاگنا پڑے گا. بولو حضرت آپ کو بھی. میں سن رہے ہو نا؟ حضرت آپ کو بھی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا؟ چلو گاؤں میں چلو. سب نے کہا حضرت کیا باتیں کرتے ہو، گاؤں میں چلو. کہا نہیں آنا ہے مت آؤ، میں جاتا ہوں. اب آپ چلے. کتنے مریدین ساتھ میں تھے؟ وہ بھی سوچنے لگے کیا کرے، جاوے یا نہ جاوے، یہ تو جان کا سوال ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی یوں پیچھے مڑے اور کہا گاؤں والوں اور میرے ساتھ آنے والے مریدوں، اپنا یقین مضبوط کرو، چلو گاؤں میں چلو. تم آگ سے ڈرتے ہو، آگ سے مت ڈرو، ڈرو تو آگ کے پیدا کرنے والے سے ڈرو. چلو میرے ساتھ میں. بس اتنا اعلان کیا، ایسا رعب اور دبدبے والا اعلان تھا. 50 مرید تو ساتھ میں چلے. ارے گاؤں والوں میں سے کچھ مرد چلے، کچھ عورتیں چلی، کچھ بچے چلے، کچھ اپنا سامان لے کے چلے. دھیرے دھیرے چلے 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 آگے بڑھتے گئے. آگے آگے خراما خراما حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مبارک قدم بڑھتے گئے. اچانک کیا ہوا؟ ایسی جگہ پر پہنچے کہ گاؤں اور بالکل آگ آ گئی ہے، ایک دم آگ کے دھوئیں آسمان پر اڑ رہے. سب نے چلایا خواجہ معین الدین پیچھے آ جاؤ، اجمیر والے بابا پیچھے آ جاؤ. آپ پیچھے آئے، آپ جھکے. بولو آپ جھکے اور یہ اپنا جوتا نکالا. بھئی جوتا چپل تو سمجھتے ہو نا، اور لکھا ہے کتابوں میں جوتا بھی پھٹا ہوا تھا. وہ پھٹا ہوا جوتا نکالا. اب آگ تو آسمان کو چھو رہی ہے، انہوں نے اپنا جوتا نکالا اور یوں لہرایا، یوں ہوا کی طرف لہرایا. ارے وہ آگ تو آسمان کو چھو رہی ہے. ارے آدمی اگر میں بھی آج جوتا نکال کے پھینکوں گا، کہاں تک پھینکوں گا؟ 1 مالے تک جائے گا، 2 مالے تک جائے گا، اس کے آگے نہیں جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اپنا پھٹا ہوا جوتا نکالا اور یوں آسمان کی طرف لہرایا. آج بھی کتابوں میں لکھا جوتا بہت زیادہ اونچا نہیں گیا، تھوڑا سا اونچا گیا، لیکن جوتا زمین پر آئے اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا کر ختم کر دیا. پوری بات سننا. جوتا زمین پر آئے اس سے پہلے آگ، بولو بولو آگ بجھ گئی. اور اللہ کی قسم میرے دوستوں کتابوں میں لکھا آگ کیسے بجھی، ایسا لگتا تھا جیسے آگ لگی نہیں تھی. جنگل کی طرف دیکھو تو پتے سلامت ہے، درخت سلامت ہے، گھر کی چھتیں سلامت ہے، یعنی آگ لگی نہیں تھی. اب جب گاؤں والوں نے دیکھا تو سب دوڑ کے آئے. ایسے ٹائم پہ تو سب دوڑ کے آئیں گے، سب دوڑ کے آئے. اور کیا کہا معلوم؟ حضرت آپ یہیں رہ جاؤ نا، یہ گاؤں میں رہ جاؤ. حضرت نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے آگ بجھا دیا نا، اگر آئندہ کبھی لگے گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ حضرت نے کہا نہیں، میں نبی کے حکم پر آیا، نبی کے حکم پر جاؤں گا، میں اس گاؤں میں ٹھہر. تو کیا کہا معلوم؟ گاؤں والے بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے حضرت وہ جوتا چھوڑ کے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا آپ نے جوتا ہی تو ہوا میں لہرایا نا، ہم بھی وہ جوتا لہرا دیں گے. اگر آپ کے جوتے سے آگ بجھی ہے تو ہم بھی وہی جوتا لہرائیں گے، آگ بجھ جائے گی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی قربان جاؤ آگے بڑھے، اپنا جوتا پہنا اور جانے لگے تو سارے گاؤں والے گڑ گڑا کے رونے لگے. حضرت ہم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، لیکن ہم کو یہ بتاؤ کہ آخر آپ نے جوتا لہرایا اور آگ بجھ گئی، یہ ہماری سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. وہ آگ جس نے جنگلوں کو پکڑا تھا، وہ آگ جس نے درختوں کو پکڑا تھا، وہ آگ جس نے درختوں کے لکڑوں کو جلا کر ختم کر دیا، وہ آگ جس نے پتوں کا نام و نشان مٹا دیا، سب واپس آ گئے. اللہ حضرت آپ جاؤ مت، ہم سے غلطی ہو گئی تو معاف کر دو، لیکن یہ بتاؤ کہ آخر یہ کیسا ہوا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، بولنا سننا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ جو مصطفیٰ کا، آواز سے جو مصطفیٰ کا. ارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے کہا اے لوگوں گاؤں والوں، جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اس کا پھٹا ہوا جوتا دنیا کی آگ کو بجھا سکتا ہے. ارے اللہ کی قسم جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے اگر اس کا جوتا دنیا کی آگ کو بجھاتا ہے، اس کے ایمان کا نور کل جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گا. لیکن ایک بار مصطفیٰ کے غلام بنو، فرمایا نماز پڑھو مصطفیٰ کے
غلام بنو، میرا جوتا نہیں، تمہارا جوتا بھی دنیا کی آگ کو بجھائے گا، اور تمہارے نماز کا نور قیامت میں جہنم کی آگ کو بجھائے گا۔ یہ کمال جوتے کا نہیں ہوتا، یہ کمال لا الہ محمد صلی اللہ میرے دوستو، آج میں یہی کہنے کے لیے آیا، کیوں نہیں چلی ہمارا کاروبار، کیوں نہیں چلا ہمارے گھر کے حالات اچھے کیوں نہیں ہوئے، ہمارے بیوی بچوں کے حالات اچھے کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا جواب وہی ہے جو خواجہ معین الدین چشتی نے کہا، تم غیروں کے غلام بنے، اللہ نے برباد کر دیا، میں مصطفیٰ کا غلام بنا، اللہ نے کامیاب کر دیا۔